السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہم ایک بار پھر آپ کی خدمت میں سبق لے کر حاضر ہوئے ہیں، تو سب سے پہلے پڑھ لیتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ہم نے پچھلے سبق میں بتایا تھا کہ تنوین، دو زبر، دو زیر، دو پیش کو تنوین کہتے ہیں، یہ آپ دہرا لیں۔ اور نون ساکن، جس نون پر جزم ہو اس کو نون ساکن کہتے ہیں۔ تنوین و نون ساکن، جس نون پر جزم یعنی سکون ہو اس کو نون ساکن کہتے ہیں۔ اور یہ بھی بتایا تھا کہ تنوین اور نون ساکن کی آواز یکساں ہوتی ہے، یعنی ایک سی ہوتی ہے۔ جیسے با الف دو زبر بن برابر ہے با نون زبر بن کے، جیسے با الف دو زبر بن کی آواز ہے ایسی با نون زبر کی، یعنی جیسے دو زبر کی آواز ہے ایسی با نون زبر بن کی۔ تو اس طریقے سے اس کے قاعدے بنتے ہیں، اس سے قاعدہ نکلتے ہیں چار، تنوین اور نون ساکن سے چار قاعدے نکلتے ہیں۔ ہم نے اس میں آپ کو پچھلے سبق میں بتایا تھا کہ تختی نمبر 9 اظہار، تنوین و نون ساکن کا قاعدہ نمبر 1، جو تنوین اور نون ساکن ہیں اس کا قاعدہ نمبر 1، حروف حلقی 6 ہیں، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد، تنوین یا نون ساکن، جس نون پر جزم اس کو نون ساکن کہتے ہیں نا، تو تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی آئیں تو یہ حروف حلقی 6، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی آئیں تو نون کو ظاہر کر کے بلا غننے کے جلد پڑھیں گے۔ نون کی آواز کو، یعنی نون کی جو رن، لمن، یہ جو نون کی آواز ہے اس کو ظاہر کر کے بلا غننے کے جلد پڑھیں گے۔ اس کا نام اظہار ہے، یہ اس کا پہلا قاعدہ ہے، ہم نے اس سبق میں بتایا تھا۔ جیسے طیرن ابابیلا نارن حامیتن، اس کو ناک میں نہیں پڑھا ہے، ناک میں چھپا کر۔ اب اسی کا تنوین و نون ساکن کا اگلا قاعدہ ہے جو آج کا سبق ہے، اس کو دیکھیں۔ تنوین و نون ساکن کا اگلا قاعدہ یعنی دوسرا، تختی نمبر 10، 10ویں تختی آ گئی، تختی نمبر 10 اخفا، اس کا نام ہے اخفا، اس کا نام تھا اظہار، اسے دیکھ لیجئے گا، یاد کر لیجئے گا، دہرا لیجئے گا۔ تو تختی نمبر 10 اخفا، تنوین و نون ساکن کا قاعدہ نمبر 2۔ سب سے پہلے کہتے ہیں تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف اخفا آئیں تو نون، کتنے ہیں حروف اخفا وہ آئیں گے آگے۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف اخفا آئیں تو نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا چاہیے، وہاں پر بغیر ظاہر کر کے پڑھنا چاہیے تھا، بغیر ناک میں چھپائے، اور یہاں پر اس میں کہہ رہے ہیں تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف اخفا آئیں تو نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا چاہیے۔ جیسے یہاں سے یہ کہہ رہے ہیں، یہاں سے جیسے اردو میں پنکھا کے نون کو پڑھتے ہیں، جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں، ہم بولتے ہیں نا پنکھا، چھت کا پنکھا جو ہوتا ہے، تو اس کے نون کو پنکھا، پنکھا نہیں کہتے نا، پنکھا، پنکھا کہتے ہیں، پنکھا۔ تو ایسی اخفا میں نون کو پڑھیں گے۔ اخفا کی مقدار 1 الف کے برابر ہے، کتنی دیر تک آواز روکنی؟ 1 الف کے برابر۔ اور حروف اخفا کتنے ہیں؟ وہ 15 ہیں، یہ ذہن میں رکھ لیجئے گا، اسے رٹ لیجئے گا، اس کو یاد کر لیجئے گا، اگر ہو سکے تو اس کو زبانی یاد کر لیجئے گا۔ حروف اخفا 15 ہیں، تا، سا، جیم، دال، زال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف اخفا آئیں تو نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا چاہیے، جیسے اردو میں پنکھا کے نون کو پڑھتے ہیں۔ اخفا کی مقدار یعنی کتنی دیر تک آواز ناک میں چھپانا؟ 1 الف کے برابر۔ حروف اخفا کتنے ہیں؟ 15۔ حروف حلقی کتنے تھے؟ 6 تھے، وہ پیچھے گئے۔ یہ حروف اخفا 15 ہیں، تا، سا، جیم، دال، زال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف۔ جیسے تنوین کے بعد یا نون ساکن کے بعد، یہ تنوین ہے یا نون ساکن ہے، حروف اخفا میں سے تا آ رہا ہے، اس کو ہم پڑھیں گے۔ تھوڑا سا عجیب سا لگے گا مگر یہ قاعدہ ہے، یہ اصول ہے، اس کا فارمولہ ہے، اگر یہ ہم سمجھیں گے تو قرآن پڑھنا بہت آسان ہو جائے گا۔ جیسے انت منذر، ناک میں چھپا رہے ہیں، کرامن کاتبین، حمزہ نون زبر ان، تا زبر تا، انت، 1 الف کے برابر آواز ناک میں رکے گی، اس کا نام ہے اخفا۔ میم نون پیش من، زال زیر زی، منذی، را پیش رو، منذرو، کاف زیر کی، را الف زبر را، کی را، میم الف دو زبر من، کی را من، کاف الف زبر کا، کی را من کا، تا زیر تی، بایا زیر بی، کاتبی، نون زبر نا، کاتبین، کرامن کاتبین۔
نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے تا آیا. حروف اخفا 15 ہیں: تا، سا، جیم، دال، زال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف. تو اس میں سے نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے تا آیا تو نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھ رہے ہیں. جیسے انت، یہاں پر بھی منذر، نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے زال آیا تو نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھ رہے ہیں. منذر کراما کاتبین. یہاں پر بھی میم پر دو تنوین ہیں، میم پر تنوین ہے دو زبر کی، تو تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کاف آیا تو نون کی جو آواز نکل رہی ہے تنوین میں اس کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے. جیسے کراما کاتبین. ساری مثالوں میں یہی مثالیں دی ہیں، اس لیے اس کو اگر ہم نے سمجھ لیا، یاد کر لیا تو یہ سارا سبق آسان ہے، اور ہر سبق اس طریقے کے جو بھی ہوں گے وہ آسان ہوں گے. آگے دیکھتے ہیں. کنت ترابا، کاف نون پیش، کن ناک میں روکیں گے آواز، وہی والا قاعدہ. تا پیش تو، کنت، تا پیش تو، را الف زبر را، ترا، با الف دو زبر بن، ترابا، کنت ترابا. ٹھیک ہے. یتیما فآوا، یا زبر یا، تا یا زیر تی، یتی، میم الف دو زبر من، یتیما، فا زبر فا، حمزہ کھڑا زبر آ، فآ، واو کھڑا زبر وا. یا نہیں پڑھیں گے، یا پر کچھ نہیں ہے، یا سائلنٹ. فآوا، یتیما فآوا. اس سے خوبصورتی پیدا ہوگی، اس سے قرآن کے اندر خوبصورتی آئے گی، معنی اچھے ہوں گے، اس سے اچھا لگے گا، اس سے دعا مانگنے میں بھی مزہ آئے گا ان قاعدوں کا رعایت کرتے ہوئے. من دخلہ، تنوین کے نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے دال آیا. حروف اخفا 15 ہیں، اس میں سے دال آیا تو نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھ رہے ہیں، ایک الف کی برابر. من دخلہ، ایسے ہی پڑھیں گے اس کو. میم نون زبر من، دال زبر دا، خا زبر خا، من دخ، لام زبر لا، من دخل، ہا الٹا پیش ہو، من دخلہ. ٹھیک ہے. اس کو ہم دہرائیں گے انشاءاللہ، سنتے سنتے یاد ہو جائے گا. حمزہ نون پیش ان، سا کھڑا زبر سا، ان سا، یہاں پہ بھی ناک میں چھپا کر. میم نون زیر من، شین یا زبر شی، من شی، حمزہ دو زیر ان، من شی ان، من شی ان. اس کو بھی ایسے پڑھیں گے کیونکہ نون ساکن کے بعد شین آیا حروف اخفا میں سے. نارن ذات، نون الف زبر نا، را الف دو زبر رن، نارن، زال الف زبر زا، تا زبر تا، ذات، نارن ذات. ٹھیک ہے. زال کو وہیں سے نکالیں گے جیب دانتوں کے بیچ میں رکھ کر. نارن ذات، را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو را کو پر پڑھتے ہیں، اس کا قاعدہ آگے آئے گا، منہ بھر کے پڑھیں گے. نارن ذات، فلن تجد، فا زبر فا، لام نون زبر لن، فلن، تا زبر تا، جیم زیر جی، تجی. کھینچنے کا نہیں ہے، زبر زیر پیش کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں. تجی، دال زبر دا، تجدہ، فلن تجدہ. ٹھیک ہے. یوم ینفخ، یا واو زبر یو، میم زبر ما، یوم، یا نون پیش ین، فا زبر فا، ینفا، خا پیش خو، ینفخ، ناک میں چھپا کر، ینفخ، یوم ینفخ. من طغى، من طغى، میم نون زبر من، طا زبر طا، غین کھڑا زبر غا. یا نہیں پڑھیں گے، اس میں صرف غین پڑھیں گے، غین کھڑا زبر غا. من طغى عن ضيف، عین نون زبر عن، ناک میں چھپا کر، ضا یا زبر ضی، عن ضی، فا زیر فی، عن ضیفی. ٹھیک ہے. من ثقلت، من ثقلت، میم نون زبر من، سا زبر سا، من سا، سا کی بھی آواز وہیں سے نکلے گی. قاف پیش کو، من ثقو، لام تا زبر لت، من ثقلت. حمزہ نون زبر ان، زا لام زبر زل، انزل، نون الف زبر نا، انزلنا. ینظرون، ینظرون، یا نون زبر ین، ضا پیش ضو، ینظو، را واو پیش رو،
ینظرو، نون زبرنا، ینظرون، اس طریقے سے ہے، بہت آسان ہے، اس کو ہم سمجھیں، اس کو دیکھیں، پھر ایک بار ذہن سے دیکھ لیں کہ تختی نمبر 10 حروف اخفاء، تنوین و نون ساکن کا قاعدہ نمبر 2، ایک قاعدہ پیچھے چلا گیا اظہار کا، دوسرا اخفاء۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف اخفاء آئیں تو نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا چاہیے، جیسے اردو میں پنکھا کے نون کو پڑھتے ہیں۔ اخفاء کی مقدار 1 الف کے برابر ہے۔ اس کی کتنی دیر پڑھنا چاہیے روک کے آواز ناک میں؟ 1 الف کے برابر۔ حروف اخفاء 15 ہیں، تا، سا، جیم، دال، زال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف۔ اس کو ہمیں ذہن میں بٹھانا ہے، پھر اس کو پڑھنا ہے، تو انشاءاللہ یہ یاد ہو جائے گا۔ تو یاد رکھیں، آج کا سبق ہمارا ہے تنوین و نون ساکن کا قاعدہ نمبر 2، اور اس کی ہم نے مشق کی، اس کا نام ہے اخفاء، تختی نمبر 10 ہے، تختی نمبر 10 اس کا نام ہے اخفاء، اور قاعدہ نمبر 2 کس کا؟ تنوین و نون ساکن کا۔ تنوین کسے کہتے ہیں یہ بھی دہرا لیں کہ تنوین 2 زبر یا 2 زیر یا 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں، اور نون ساکن کسے کہتے ہیں یہ بھی آپ کو دہرا لینا ہے، تاکہ آپ کو پتہ چل جائے جس نون پر جزم ہو یعنی سکون ہو، جزم کا دوسرا نام سکون ہے، جس نون پر جزم ہو اس کو نون ساکن کہتے ہیں۔ اس کے 4 قاعدے ہیں، جس میں سے 2 قاعدے آ گئے ہیں اور 2 قاعدے آگے آئیں گے۔ تو آج کے سبق میں اتنا ہی، آپ اس کو یاد کریے، دھیان رکھیے گا، اور جو دوست و احباب سے بھی شیئر کیجیے گا، تاکہ جو قرآن پڑھے ہوئے ہیں ان کو بھی پتہ چل جائے قواعد اور اس کے اصول، اور جو نہیں پڑھے ہوئے ان کے لیے بالکل شروع سے ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے، پھر ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ، ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔